آمین۔ قابل احترام برادران گرامی، آج میں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 کی تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یاسین کی یہ جو آخری چند آیات ہیں، آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 83، کہ سورہ یاسین 83 آیات پر مشتمل ہے، آج ہم انہی آخری جو آیات ہیں ان کا درس سماعت کریں گے۔ ہمارے درس کی سب سے پہلی آیت مقدسہ جس کی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلی دی ہے اور فرمایا فلا يحزنك قولهم، کہ ان کی بات آپ کے دل کو دکھی نہ کرے، آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ انا نعلم، بلا شبہ ہم جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے والی آیات میں مشرکین مکہ اور کفار کی جو نافرمانیاں تھیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے بجائے حق کو قبول کرنے کے، آپ الاسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے، اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے اس امید پر کہ ان کی شاید مدد ہو۔ اب آپ الاسلام نے اپنی جانب سے مکمل جاں فشانی کے ساتھ انہیں پیغام اسلام دیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ دعوت کو ٹھکرا دیا اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑے اور اپنے قول اور فعل سے مختلف طریقوں سے آپ الاسلام کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہے۔ اور سب سے بڑا غم آپ الاسلام کو یہی تھا کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہاں تسلی دی، فرمایا ان کی بات آپ کو غم زدہ نہ کرے، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور ہم ہی پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ پھر آگے جو آیت مقدسہ میں نے آیت نمبر 77 کی تلاوت کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اولم یری الانسان، کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو جبھی وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا ہو گیا۔ اب یہاں اس آیت مقدسہ کے نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ عاص بن وائل کے بارے میں اتری ہے یا ابو جہل کے بارے میں یا ابی بن خلف کے حوالے سے۔ زیادہ معروف یہ ہے کہ ابی بن خلف کے بارے میں یہ آیت مقدسہ اتری۔ اور اس آیت کی مزید وضاحت سے پہلے میں اگلی آیت مقدسہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ ان آیات کا جو باہم ربط ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ اس سے آگے آیت نمبر 78 میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کہ ہمارے لیے اس نے مثال بیان کی اور اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ، کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ گل چکی ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش سے اچھے طریقے سے واقف ہے، ہر مخلوق کو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اصل میں آپ الاسلام کی خدمت میں یہ حاضر ہو کہ ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی، جو یہاں جھگڑنے کا تذکرہ ہے، بحث مباحثہ کا تذکرہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف اقوال ہیں کہ ابی بن خلف یا پھر ابو جہل یا عاص بن وائل۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں یہ کافر ایک ہڈی انسان کی تھی، پرانی سی کوئی ہڈی اسے لے کے آیا اور اس ہڈی کو وہ تھوڑا تھوڑا مسل کے اسے توڑ بھی رہا تھا، بہت پوسیدہ ہو چکی تھی اور کہہ رہا تھا کہ
دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بندہ مر کے مٹی میں مل جائے، ہڈیاں اس کی پوسیدہ ہو جائیں، تو اسے پھر کون زندہ کرے گا؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے کے لیے آپ اسلام سے جھگڑنے اور بحث مباحثہ کرنے کے لیے وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مر جائے، ہڈیاں اس کی اتنی بوسیدہ ہوں پھر وہ زندہ ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، یعنی ہڈی لا کے توڑ کے کہتا ہے کہ اتنی بوسیدہ چیز کو بھلے کون پیدا کرے گا، دوبارہ کون زندگی دے گا؟ اللہ نے فرمایا وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم نے تو اسے پانی کی ایک گندی بوند سے پیدا کیا، اس میں روح پھونک دی، پانی کا قطرہ تھا، اسے بڑھاتے 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 ہم نے بڑا کیا، اس میں روح پھونکی، اور جب یہ پیدا ہونے کے بعد اب یہ جوان ہوا تو اب بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرتا، یہ جھگڑنے کے لیے آ گیا، تکبر اور سرکشی پہ اتر آیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے مزید تاکیداً فرمایا، پیارے حبیب ان سے کہہ دیں کہ ان ہڈیوں کو وہ ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا، جس نے پانی کی بوند سے انہیں پیدا کر لیا، تو وہ اپنی اگلی اور پچھلی ہر مخلوق سے واقف ہے، جو اس نے پہلے پیدا کی، جو بعد میں پیدا کرے گا، جو بوسیدہ ہو چکی ہے، جو جس حالت میں بھی ہے، اللہ کریم ان سے واقف ہے اور وہ دوبارہ ان کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے آگے اپنی قدرت پہ ایک مزید دلیل ارشاد فرمائی، فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے ایک سرسبز درخت سے آگ کو بنایا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جبھی تو تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ عرب کے اندر دو قسم کے درخت تھے جو عموماً جنگلوں میں پائے جاتے تھے، جن میں سے ایک کا نام افار تھا، اور وہ درخت کثرت سے ان کے جنگلوں میں پائے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اور یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، ان درختوں کی سبز شاخوں کو لے کے اگر ان کو آپس میں رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہوتی، حالانکہ وہ لکڑیاں بالکل سرسبز ہوتی ہیں، ان میں اتنی تری ہوتی کہ گویا ان کی چھال میں پانی موجود ہوتا، نہ وہ پانی آگ کو بجھاتا نہ آگ پانی کو جلاتی۔ اللہ کریم نے ان میں اپنی قدرت کا یوں اظہار کر دیا اور فرمایا کہ جس ذات نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ کو بنایا، جو آگ اور پانی کو گویا جمع کرنے پہ قادر ہے، تو وہ تمہاری ہڈیوں کے پوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت کا یہاں آپ نے اظہار بھی سماعت کیا۔ پھر آگے اللہ کریم نے مزید فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسی کوئی اور مخلوق بنا دے؟ یعنی اتنی بڑی چیزوں کو اللہ کریم نے اگر پیدا کیا، آسمان جیسا عظیم جسم، زمین جیسا عظیم جسم جس ذات نے پیدا کیا، وہ ان جیسی اور چیز پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر آگے خود فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر پہلی مرتبہ زمین پیدا کرنے پہ قادر تھا، آسمان پیدا کرنے پہ قادر تھا، تو اتنے بڑے بڑے جسم بنانے کے بعد اللہ رب العزت کوئی تھک نہیں گیا، اس کے پاس کسی مٹیریل کی کوئی کمی نہیں ہو گئی، نہ اسے مٹیریل کی کسی قسم کی کوئی حاجت ہے، وہ جب چاہے جس طرح کا چھوٹا بڑا جسم بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی بڑا پیدا کرنے والا خوب علم والا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی خلاق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور خوب اسے علم بھی ہے۔ اور پھر جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم کو کچھ بنانے کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا آگے تذکرہ ہے آیت نمبر 82 کے اندر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا
جو امر اور اس کا جو حکم ہے، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے کہ یہ چیز میں پیدا کروں، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے لیے تو صرف بس حکم فرمانا ہے کہ جس چیز کے بارے میں فرما دے کہ ہو جا، وہ تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کون کہتا ہے تو کون کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، اور یہ کون کا مطلب ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کریم جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ آسمانوں کو بھی پیدا جب کیا تو انہیں بھی کون فرمایا ہو گئے، زمین کو پیدا کیا کون فرمایا بن گئی، پہاڑوں کو، درختوں کو اور زمین میں موجود جو کچھ معدنیات اور خزانے ہیں، اللہ کریم کے حکم کن سے یہ ساری کی ساری چیزیں وجود میں آ گئی۔ اور جب وہ دوبارہ بندوں کو زندہ کرنا چاہے گا تو اللہ کریم تب بھی یہی کون فرمائے گا، تو جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں دوبارہ سے وہ زندہ ہو کے اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اور پھر آخری آیت مقدسہ میں فرمایا سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ سورہ یاسین کی آخری آیت مقدسہ تھی، تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا فسبحان، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے۔ تو اللہ کریم نے گویا جن لوگوں نے یہ کہا کہ دوبارہ معاذ اللہ وہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں، دوبارہ وہ زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ زندہ نہ کرنا یہ ایک نقص ہے۔ اللہ کریم نے بتا دیا کہ میں ہر عیب، ہر نقص اور ہر خامی سے پاک ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور جو لوگ صدیوں پہلے مر چکے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی ہیں، میں انہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنی قدرت کا بھی اظہار مختلف طریقوں سے فرما دیا، آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، سرسبز درخت سے آگ کا پیدا ہونا۔ تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ اللہ ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے پاک ہے، اور ہر چیز کی جو ملکیت ہے، جو قبضہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ اور آخر میں اس حقیقت کو پھر بیان کر دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یعنی تم لوگ جتنا زندگی میں عیش عشرت کرنی ہے کر لو، جتنا تمہیں زندگی ملنی ہے ٹھاٹ بار سے گزار لو، بالآخر تمہیں مرنا بھی ہے، اور بالآخر تمہیں مرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جمع بھی کیا جائے گا۔ اور پھر تم نے اگر زندگی میں اس کے احکام کی تابعداری کی ہوگی تو تمہیں اچھا صلہ بھی ملے گا، اور اگر زندگی میں سرکشی کا مظاہرہ کیا ہوگا، اپنے خالق و مالک کے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا ہوگا، تو تمہیں پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وہ تم سے پوچھ گچھ کرے گا، تمہارے جرائم کی سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اس کی قدرت سے باہر نکل جائے، کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ سزا دینا چاہے اور یہ بندہ سزا لیے بغیر وہاں سے بھاگنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب جمع ہوں گے، اور وہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دے گا، بروں کو ان کی برائی کا صلہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ گویا ہم سب کو یہ مکمل طور پر احساس دلا دیا گیا کہ تمہیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی فکر تمہیں کرنی چاہیے، آخرت کے لیے تمہیں تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور دوسری صورت ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پہ عمل کی بھی توفیق بخشے، اور جب ہمیں اس کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر کیا جائے وہاں اللہ کریم ہمیں سرخ روئی بھی نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔